جس کو غالب کیا مشکل پسندی ہم کہیں، ہاں غالب کا سبب اگر کوئی مشکل پسندی کی بات ہے تو وہ اس حد تک دقیق ہو، اتنا پیچیدہ ہو کہ جو ارباب ہنر ہے وہ عاجز ہوتے، اور اگر آسان اور سلیس کی بات ہے تو سہل ممتنع ہو، اس حد تک آسان ہو کہ پھر فیلڈ کے جو ماہرین ہیں وہ ششدر رہ جائیں کہ یہ کیا اتنا بھی آسان ہو سکتا تھا، کوئی بات اتنی آسانی کے ساتھ کہی جا سکتی تھی، یعنی یہ دونوں ہنر ہیں۔ اچھا یہ اتنی سادہ بات اتنی پیچیدگی کے ساتھ کہی جا سکتی تھی، اس آسانی کے ساتھ کوئی بات کہی جا سکتی ہے۔ اصل میں بات یہ تو آپ نے دو رکھی، ایک یہ کہ دقیق اور پیچیدہ پیرائے میں شعر کہنا، اور ایک یہ کہ سلیس اسلوب میں شعر کہنا، اور اساتذہ نے ان دونوں طریقوں میں تب آزمائی کی ہے اور کامیاب تب آزمائی کی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اب دقیق پیرائے میں بات کرنے سے مراد کیا ہے۔ کبھی دقیق پیرائے سے ہم مراد یہ لیتے ہیں الفاظ بہت یعنی الفاظ متروکہ لے آیا ہے، انتہائی اس طرح کے الفاظ لایا ہے شاعر کہ وہ الفاظ اب ہمارے ہاں نہیں رہے، یا تراکیب بہت پیچیدہ لایا ہے، یہ بھی ہم کہیں گے دقیق پیرایا ہے، یا یہ کہ خیال اتنا پیچیدہ لایا ہے اس سلیس اسلوب میں بیان کرنے کے باوجود بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ ایک یہ تو ہم کہتے ہیں یہ پیچیدہ ہے، یا ہم اس کے لیے وہی غالب کی اصطلاح استعمال کریں یہ مشکل پسندی ہے۔ دوسری طرف جو ہم سلاست کی بات کرتے ہیں وہاں مراد یہ کہ وہ ہو سکتا ہے بہت پیچیدہ خیال لایا ہو لیکن انتہائی سلیس اسلوب میں لایا ہے، یا یہ کہ اس نے انتہائی سادہ الفاظ استعمال کیے، اتنے سادہ الفاظ کہ ان الفاظ کی طرف کسی کا ذہن نہیں جاتا تھا کہ ان کو اکٹھا کر کے حسن پیدا کیا جا سکتا ہے، تو وہ سہل ممتنع جس کو ہم کہتے ہیں اتنا سہل کر کے شاعر نے کہ ان الفاظ کو میں حسن پیدا کیا جن میں الگ الگ کہیں شعری حسن نظر نہیں آتا تھا۔ یہ سہل ممتنع کی قسم، ایک اور قسم ہے، اس کو آپ دقیق نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اگر آسان پیرائے میں ہو تو آپ کہیں گے آسان ہے، مشکل پیرائے میں ہو تو آپ کہیں گے یہ مشکل پسندی ہے، لیکن اصل میں وہ خود ایک قسم ہے، یعنی مشکل پسندی اور سلاست کے علاوہ ایک اور قسم ہے، وہ یہ کہ اس نے ایک باریکی رکھی ہے آپ کے لیے، آپ کو فکر کرنے کے لیے، بلکہ آپ کے ذہن رسا کو تحدی دی ہے، آپ کے ذہن رسا کو چیلنج کیا ہے کہ اس کو اگر حل کرو تو بات بن جائے گی۔ اس میں پچھلے دنوں سے میں اس شعر میں سوچ رہا تھا، تو وہ اقبال کا یہ شعر کہ دشمنان چون ریگ صحرا لا تعد، حسین کے دشمن صحرا کی ریگ جتنے ہیں، لا تعد جن کا کوئی حساب نہیں ہے، دوستان او بیزداں ہم عادت، اور آپ کے دوست آپ کے احبا وہ یزدان کے ہم عدد ہیں، یزدان کی عدد کے ہیں۔ یزدان تو خدا ہے، خدا تو ایک، وہ خدا کی عدد کے نہیں، یزدان کی عدد کے ہیں۔ تو میں نے کہا اصل میں یہ وہ چیلنج کر رہا ہے آپ کو کہ اب اس کو حل کرو۔ اصل میں ابجد کے لحاظ سے یہ 10 پر ہے، زی 7 پر ہے، دال 4 پر ہے، الف 1 پر ہے، یہ ہو گئے 22، نون 50 پر ہے، یہ ہو گئے 72۔ آپ کے ساتھی 72 تھے، دشمن تو لاتعداد تھے، ساتھی 72 تھے، گویا وہ یہ بات کی ہے، بات یہ کی ہے۔
بیزدان ہم عادت، یعنی یزدان کی عادت کرو، گویا وہ یہ کہہ رہا ہے یزدان کی عادت نکالو آپ جد سے تو بہتر بن جائیں گے. سر اس کا کوئی خدا سے تعلق بنتا ہے یزدان؟ یزدان اب دیکھیے کوئی بھی لفظ لایا جا سکتا تھا جس کی عادت بہتر بن جاتی تھی. یزدان یہ پھر وہی نیک شگون اور سعد کے لیے ایک نیک بختی کے طور پر، یا گویا یزدان کی ہم عادت تھے تو یزدان ان کے ساتھ تھا. مشکل پسند شاعری کے لیے عربی میں ہم دو اگر اصطلاحات سمجھ جائیں، ایک کو تعقید لفظی کہتے ہیں، ایک کو تعقید معنوی کہتے ہیں. تعقید لفظی یہ کہ الفاظ ذہن کو شعر سمجھنے سے روکے، الفاظ کی ندرت، الفاظ کی نئی ترکیب اور الفاظ کی غرابت، کہ وہ الفاظ کتنے کم استعمال ہوتے ہیں، یہ چیز. تو اس کو ہم کہتے ہیں تعقید لفظی، یعنی وہ بندش جو لفظ نے پیدا کی ہے ذوق کے راستے میں. اور ایک ہے تعقید معنوی، الفاظ سب سمجھ میں آ رہے ہیں، الفاظ کی ترکیب سمجھ میں آ رہی ہے اور اسی ترکیب کے ساتھ بات کہی گئی ہے جو بات شاعر کہنا چاہتا ہے، لیکن وہ بات اتنی دقیق ہے کہ میرے ذوق کو ایک بندش لاحق ہو گئی، تعقید ذوق میں پیدا ہو گئی، وہ معنوی تعقید ہے. یہ ہے مشکل پسندی کی، جو میں نے کہا کہ مشکل پسندی کی دو قسمیں ہیں. اصل میں عربی میں اس کے لیے یہ دو اصطلاحیں ہیں، تعقید لفظی، تعقید معنوی. شعر میں یہ نہ دیکھا جائے کہ یہ سلیس ہے، یہ انتہائی پیچیدہ ہے، یہ عام سی بات ہے، اور یہ بھی کوئی بات ہے جو کہی گئی ہے، یہ بات نہیں کہنی چاہیے. یہ باتیں ہیں، یہ باتوں کا تعلق شعر کے ساتھ نہیں ہے. یہ ہے کہ ذوق سلیم کو حیرت میں ڈالا کہ نہیں، ذوق سلیم کو عاجز کر دیا کہ نہیں. بس شعر وہ ہے جو ذوق سلیم کو طبع مستقیم کو عاجز کر دے اور اس طرح داد دے، اس کو اس طرح داد ملے کہ داد دینے والا اس بنا پر داد دے کہ یہ میرے بس سے باہر تھا. وہ داد اس چیز کی دی جاتی ہے، اگر یہ میرے بس میں ہوتا میں کیوں داد دوں، میں کر سکتا تھا لیکن کیا نہیں، وہ پھر داد نہیں دے سکتا. داد وہ دے گا جو عاجز ہو جائے. تو اس لیے کہا گیا کہ الشعراء تلاميذ الرحمن، شاعر تو رحمان کے شاگرد ہیں. تو رحمان کا شاگرد تو جب بھی دکھائے گا معجزہ ہی دکھائے گا. رحمان کا شاگرد جو کچھ دکھائے گا عادت کے خلاف دکھائے گا، رحمان کا شاگرد. تو اس لیے معجزہ کو معجزہ اسی لیے کہتے ہیں کہ دیکھنے والا عاجز آ جاتا ہے کہ ایسا بھی کر سکتا تھا، یہ ہوا، میں تو سوچ نہیں سکتا تھا کہ اس طرح کروں. میری قدرت سے جب بھی کوئی امر واقعہ میری قدرت سے باہر ہو تو میرے لیے اس میں ایک روب، ایک جلال اور ایک حسن اور ایک ہیبت میرے لیے پیدا ہو جاتی ہے. یہ سب ایک کیفیت، یہ اس وقت میں عاجز ہو جاتا. اور پھر یہ الگ بات ہے کہ آپ نے یہ کتنی صنعتیں ہیں اور صنعتوں کو آپ نے کس طرح بیہیو کیا ہے اور نئے قالب میں آپ نے کس طرح ڈھالا ہے. تو یہ کتنی سادہ بات ہے. کل کے لیے کر آج نخست شراب میں، یہ سوئے زن ہے ساقی کوثر کے بعد میں. شعراء کے لیے ان میں ایک لفظ بھی پیچیدہ نہیں ہے، مطالعہ کرنے والوں کے لیے ان میں ایک ترکیب بھی نہیں ہے. بات بہت کھلی ہوئی ہے، لیکن ساقی کوثر کا واقعہ اگر کسی کو پتہ نہیں ہو اس کی سمجھ میں نہیں ہے.
اکثر یہ بات ہوتی ہے کہ آپ نے اور کون سی کتابیں پڑھی ہے, یہ کس کتاب کی طرف اشارہ ہے شاعر کا, کہاں سے شاعر استفادہ کر رہا ہے. آپ اپنی معلومات کے ساتھ آ کر بڑے شاعر کو تو نہیں پرکھ سکتے. یہی بات تھی وہ جو اقبال تو شیکسپیئر کو پڑھ کر بھی کہہ سکتا تھا کہ حفظ اسرار کا فطرت کو ہے سودا ایسا, رازداں پھر نہ کرے گی کبھی پیدا ایسا. تو اقبال تو شیکسپیئر کو پڑھ کر اس کے بعد ہی یہ کہہ سکتا ہے. تو یہ پھر بات الگ ہو جاتی ہے کہ وہ شاعر کن معلومات کی بنیاد پر کوئی بات کر رہا ہے. اور کبھی شاعر اپنی کیفیات کا اظہار اس طرح کرتا ہے, وہ دقیق کس لیے ہوتی ہے, وہ دوسرے کی کیفیات نہیں ہوتی ہے. صرف شاعر کو مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ میں اب ان لوگوں تک یہ بات کیسے پہنچاؤں جن کی یہ کیفیت ہوتی ہی نہیں. تو پھر وہ شاعر ان کی کچھ اور کیفیتوں کو اپیل کرتا ہے, اپنی یہ کیفیت پیش کرتا ہے کہ گویا اپنی ان کیفیتوں کا رنگ دے کر میری یہ کیفیت جان چھوڑ. شاعری شعر جاننے کے لیے نہیں آتا ہے, شعر جانچنے کے لیے آتا ہے. اور جانچنا اصل میں ذوق سلیم کا شعر کو قبولیت ہے. ذوق سلیم نے قبول کیا, بس یہ شعر پر کھا گیا. یہ کسوٹی ذوق سلیم ہے. ذوق سلیم ہر آدمی کے پاس ہوتا ہے. یہ پھر بڑا مسئلہ ہے ذوق سلیم کیا چیز ہے. پھر وہی بات ہے کہ ذوق سلیم اپنی جگہ کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ معروضی واقعہ ہے. یہ ایکچولی ایگزسٹ کرتا ہے. ذوق سلیم اصل میں معاشرے میں, کسی معاشرے میں موجود وہ اذہان جن کا تعلق براہ راست زبان کے ساتھ رہتا ہے اور جن کا اڑنا بچھونا لسانیت ہے, ان اذہان میں ایک ذوق پیدا ہو جاتا ہے. ان کے بیچ میں اس ذوق پر اتفاق ہو جاتا ہے. یہ ذوق سلیم ہے. یہ مخصوص نہیں ہے کہ کسی کے پاس ہے. کسی بھی معاشرے میں ذوق سلیم پنپتا ہے. کسی بھی معاشرے میں ذوق سلیم عالی دماغ طبقے میں, خصوصاً ان لوگوں میں جن کا کام ہی زبان کے ساتھ رہتا ہے, وہ بن جاتا ہے. ذوق سلیم اس طرح کا ایک ملکہ ہے جو مل جاتا ہے. پھر یہ کہ وہ فیلڈ کے تو تمام افراد میں کچھ کمی بیشی کے ساتھ ذوق سلیم رہتا ہے, اور بعض تو اس میں اس درجے پر آ جاتے ہیں کہ گویا ذوق سلیم انہی کو عطا کیا گیا تھا جیسے غالب. تو پھر وہ یہ کہ اس طرح لگتا ہے کہ وہ ذوق سلیم کو بھی ہر وقت مد نظر رکھ, ذوق سلیم کو بھی گویا پرکھتا ہوتا ہے. ایک معیار یہ آ جاتا ہے کہ کوئی ہستی اس طرح کی آ جاتی ہے, شیخ سعدی رحمۃ اللہ جس طرح جو ہم کہتے ہیں یہ صاحب طرز شاعر ہے. صاحب طرز ہونا یہ خود ذوق سلیم کو پرکھ رہا ہے, گویا یہ ذوق سلیم متعارف کرا رہا ہے. یہ نیا ذوق سلیم جو اس کا تفرد ہے, جو اس کا اپنا خاصہ ہے, یہ متعارف کراتا ہے. تو وہ چلنج کے ساتھ وہ متعارف ہو جاتا ہے. راہ کجاست تاب کجا, وہ جو غزل ہے, تو اس میں آفتاب کجا, آپ کجا, شتاب کجا, ببین تفاوت راہ از کجاست تاب کجا. بے کے اوپر زبر ہے, وہاں بے ساکن تھا. لیکن غالب کہتا ہے جب حافظ لائے, حافظ سند ہے. حافظ وہ آدمی ہے جو آپ کو اپنا ذوق سلیم مولڈ کرنا پڑے گا. جب وہ شتاب کجا کے ساتھ تاب کجا لایا ہے, آپ کو اپنا ذوق مولڈ کرنا پڑے گا, آپ کو اپنے ذوق میں ترمیم کرنی پڑے گی. وہ ایک آ جاتا ہے. یعنی یہ وہ ہستیاں معاشرے میں ہر وقت آتی ہے. اس لحاظ سے ایک پرفیکٹ تو کوئی نہیں ہے, بہرحال اس لحاظ سے کامل ہستی آ جاتی ہے کہ وہ خود معیار بن جاتی ہے. گویا وہ آپ خود ذوق سلیم ہے, حافظ خود ذوق سلیم ہے.
میں نے کبھی آپ لوگوں سے کہا تھا کہ عربی زبان میں الف واو اور یہ ان کے قافیے بنتے ہیں، جمیل اور حمول، یہ ہم قافیہ ہے عربی زبان. تو میں سوچتا تھا یہ کیسے ہم قافیہ ہو سکتے ہیں، کتابت میں تو یہ قطعاً ہم قافیہ نہیں لگتے ہیں. آپ جب مکتوب دیکھتے ہیں ہو سکتا ہے عربی ذوق میں ملفوظ اس طرح نہ ہو، حمول اور جمیل ایک جیسے انداز میں بولا جاتا ہو. ایسے ہی. یہ جو ایک باریکی ہوگی، وہ چونکہ ہم اہل زبان میں ہے تو ہمیں وہ باریکی کبھی پتہ نہیں چلے گی. یہ وہ باریکی ہوگی جس کی بنیاد پر حمول اور جمیل دونوں ہم قافیہ ہیں. اور چونکہ ہمارے ہاں حمول اور جمیل اس تلفظ کے ساتھ یہ قطعاً ہم قافیہ میں ہے. ان کا اسی طرح تاب و کجا میں اس بے کا زبر حافظ کے ہاں کس طرح ادا ہوتا ہوگا اور کس مزکات صورت میں ادا ہوتا ہوگا کہ جس کو کھینچ کرنا آسان نہیں ہوتا. اس لیے پھر وہ خود ذوق بن جاتا ہے، خود وہ ایک کرائٹیریا بن جاتا ہے. ایک یہ شخصیت ہے، یہ ہر فیلڈ میں آتی. آپ نے دیکھا فلسفے میں کام ہوتا رہا، آپ ایک دم کانٹ آیا، کانٹ میں تو بالکل وہ ایسا لگتا ہے کہ جس کو ہم ریٹروسپیکشن کہتے ہیں، اس طرح ریٹروسپیکشن کیا، پیچھے کی طرف اس طرح دیکھا کہ گویا سب کچھ میں ترمیم کرنے کی اجازت ہے. یہ جو ذوق فلسفیانہ ذوق اب تک چلا آ رہا ہے تو وہ اس میں ترمیم کی ضرورت ہے. کانٹ نے نئے انداز میں بات کی، اس نے عقلیت پر بھی انحصار نہیں کیا، تجربیت پر بھی انحصار نہیں کیا، اور وجدان کو ایک کرائٹیریا کے طور پر پیش کیا جس میں عقلیت اور تجربیت ساتھ ساتھ چلتی ہے. تو یہ ایک فلسفی آیا، یہ وہ فلسفی ہے کہ اب آپ آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ صرف ایک تخیل رہ گیا جو افلاطون کا عالم امثال تھا، اور بس وہ اتنا تخیل لے گیا کہ ٹرانسینڈنٹ ہے. جس طرح آپ کانٹ کا نومینا کہتے ہیں کہ یہ ٹرانسینڈنٹ ہے اور یہ تخیل ہے، یہ الگ بات ہے کہ کانٹ نے نومینا کو اس طرح ثابت کیا کہ وہ تخیل اب امر واقعہ کے طور پر مانے بغیر چارہ نہیں ہے. یا ایک بات ہے کہ پھر آدمی برکلے کی موضوعیت میں جا کر پناہ لے. برکلے کی موضوعیت کو تو بہت کامن سینس کی پیچیدگیاں درپیش ہیں، فلسفیانہ پیچیدگیوں کے علاوہ کہ اس کو قبول کیا جائے. تو یہ پھر آپ یہ دیکھیں گے اس کے مقابلے میں افلاطون نے جو دنیا بنائی تھی وہ اب صرف تخیل اسی لیے رہ گئی کہ اس دنیا کو اب سمجھ کر کانٹ نے نامینا کے طور پر، جس کو ہم شیفی نفسی کہتے ہیں، شیفی نفسی کو جس طرح کانٹ نے رکھا کہ یہ جو چیز ہمیں نظر آتی ہے، ہمیں تو واقعہ یہ ہے کہ جو چیز ہے وہی چیز ہمیں نظر نہیں آتی. تو جو بھی ہمارے مشاہدے میں آیا وہ فینامینا ہے، مظہر، اور جو مشاہدے سے ماورا رہ گیا، جو ایکسپیرینس سے بیانڈ ہے، وہ ایگزسٹ کرتا ہے. اگر وہ ایگزسٹ نہ کرتا تو یہ مظہر کہاں سے آئے؟ اگر وہ موجود نہ ہوتا تو اس کا مظہر کہاں سے آیا؟ اس کا مظہر تو موجود ہے، وہ شیفی نفسی ہے. وہ شیفی نفسی وہ ٹرانسینڈنٹ ہے، ماورا ہے ہمارے تجربے اور ہمارے مشاہدے سے. یہ نئی بات کانٹ نے کی، یہ اسی وقت کر سکا جب وہ فلسفے میں جس ذوق کے ساتھ چل رہا تھا اور جس فلسفیانہ ذوق کو میں وہ سانس لیتا تھا، یہ کہ اس ممارست کی سطح پر پہنچ گیا کہ وہ خود ذوق کا کرائٹیریا بن گیا. بیان رہے کہ دراں خضر را سا خفتاست، بسینہ میں سپرم راہ اگر چھپا خفتاست. اس راستے میں، یہ وہ راستہ ہے، اس راستے میں جہاں خضر کا عصا سویا پڑا ہے، خضر کا عصا جس کو نیند آ جاتی ہے، خضر کے عصا کو نیند آ جاتی ہے، اس راستے میں بسینہ میں سپرم راہ
میں سینے کے حوالے پھر وہ راستہ کر دیتا ہوں. اگر چھپا خفتہ است پاؤں سن ہے. تو یہ کیفیت یہ غالب کی فارسی شاعری. یہ غالب ہے جی یہ غالب کا. تو یہ اب یہ دیکھیں اسی لیے تو غالب نے کہا تھا کہ اے تو کہ محو سخن گسترانی پیشی نی مباش منکر غالب کے در زمانہ توست. وہ شخص جو اگلوں کے سخن میں وہ غالب کے منکر مت بولو تمہارے اپنے زمانے کا ہے. مباش منکر غالب کے در زمانہ توست.